اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ طلاب کرام اور طالبات اعزام اور علماء کرام، یقیناً بڑا ایک خوبصورت موضوع آپ نے معین کیا ہے، جلسہ اور بزم فن خطابت۔ البتہ ہم علمائی صنف اور کار انبیاء جو ہمارے نحیف کاندھوں پر ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اسے فن کے بجائے خدمت کہنی چاہیے، مگر چونکہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے علم منطق میں 3 حصوں پر علم منطق کو تقسیم کیا ہے، اور اس کی آخری حصے کا نام انہوں نے صناعت خمس رکھا ہے، اور صناعت خمس میں انہوں نے پہلا مقام برہان کو دیا ہے، اس کے بعد جدل ہے، اور پھر خطابت ہے، اور پھر مغالطہ ہے، اور آخر میں شعر ہے۔ ان 5 کو انہوں نے صنعت خمس کا نام دے کر ان کو فنون، صنعت یعنی فن کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اس لیے زبردست خاص و عام ہے کہ خطابت ایک فن ہے، ورنہ حقیقتاً خطابت ایک فن نہیں ہے، خدمت کا ذریعہ ہے۔ چونکہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ افہام و تفہیم کرے، یعنی اپنے مطالب کو، اپنی باتوں کو دوسروں تک پہنچائے اور دوسروں کی باتوں کو سنے اور سمجھے۔ افہام و تفہیم کے لیے اشارے بھی کافی تھے، اشاروں کے ذریعے سے بھی بات سمجھائی جا سکتی تھی، لیکن ارسال و ترسیل بھی اسی ضمن میں آتا ہے، یعنی پہنچانا، اپنی بات کا پہنچانا۔ بات کو پہنچانے کے لیے الفاظ کا استعمال کرنا پڑے گا، اور جن مطالب کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے خوبصورت اور متین الفاظ کا انتخاب ہی بات کو آسانی سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے سہارا اور وسیلہ بنے گا۔ لہذا اس فن کی پر بہت سی خصوصیات ہیں، ایک جلسہ تو اس کے لیے ناکافی ہے۔ یہ مکمل اگر اسے فن کا عنوان دیا جائے تو اصل اس کی تعریف جو کی گئی ہے اس میں ایک لفظ بنایا گیا شیخ مظفر نے، صناعہ علمیہ۔ تو یہ کہ یہ ایک علمی صنعت ہے، علمی فن ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آتا ہے اقناع الجمہور، یعنی لوگوں کو قانع کرنے کے لیے، یعنی آپ جو دلائل، جو مطالب ممبر پر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اسے دوسروں تک پہنچا کے خالی پہنچانا نہیں ہے، ان دلائل سے ان کو مطمئن بھی کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ کو اپنے دعوے پر دلائل پیش کر کے ان کو مطمئن کرنا ہوگا تو اس کے لیے سارے وہ راستے اپنانے ہوں گے کہ جس سے اقناع کی تصویر مکمل بن سکے، اور بلکہ آسان لفظوں میں کہوں کہ اقناع کی تصویر میں خوشنما رنگ بھرنے کے لیے آپ کو ادلہ و براہین کو سجا کے رکھنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ اچھا میں آگے پڑھ دوں، آگے بڑھیں، تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ ٹھیک، تو اب تک کی تو میرے خیال سے اب اسے دہرایا نہیں جا سکتا، لیکن یہ کہ اب اس فن خطابت میں جب آپ وارد ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں تو یہ تو آپ پہلے طے کر لیجیے، ذہن میں بٹھا لیجیے کہ ممبر کی چولیں نہیں ہلانی ہے، خدمت کرنا ہے۔ تو خدمت میں کا جذبہ رکھنے کے لیے جو ابتدائی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ بہرحال تقویٰ اور تقدس، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ قرب الہی کے لیے ہونا چاہیے، عوام کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ خدا کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ وصیت کی تھی کہ میرے لال، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ بندگان خدا تم سے راضی ہو جائیں گے تو کبھی راضی نہیں ہوں گے، اور بدترین وہ لوگ ہیں جو خدا کی رضایت چھوڑ کے بندگان خدا کی رضایت کے لیے کوئی گفتگو یا کوئی کلام کرتے ہیں۔ لہذا بہترین اس راہ میں قدم رکھنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہے نیتوں کا پاکیزہ ہونا، بیان کے ساتھ ساتھ دل میں یہ جذبہ اور نیت ہونا کہ مجھے خدا کو خوش کرنا ہے، رسول کو خوش کرنا ہے، اہل بیت کو خوش کرنا ہے، خوشنودی پروردگار کے لیے خطابت کی جائے۔ دوسرے مرحلے میں جو ظاہرہ ہے وہ آپ کا بالکل درست ہونا چاہیے۔ مثلا جب آپ یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ مجلس پڑھنے کے لیے جائیں تو پورے اپنے چہرے کا جو ہے وہ شیشے میں اور آئینے میں جائزہ لیں،
قد آدم آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے پورے لباس کو جو ہے وہ چیک کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرض کیجئے آپ کے ماتھے پر یہاں کوئی چیز لگی ہوئی ہے، آپ کے رخسار پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، تو آپ کو تو نہیں دکھ رہی ہے، مجمع کو دکھ رہی ہے. بال آپ کی ایک زلف دراز جو ہے وہ پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے پلکوں تک آ گئی ہے، اور آپ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ بھووں تک آ گئی، اس طرف آ گئی ہے، اور آپ متوجہ نہیں ہیں. مگر بہت سے جو لوگ سننے والے ہیں وہ آپ کو سن تو رہے ہیں، مگر ان کی پوری توجہ آپ کی اس زلف دراز پر ہے جو اتفاق سے آ گئی ہے. تو ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ ظاہرہ آپ کا مثلا امامہ ہے تو درست ہونا چاہیے، ٹوپی ہے تو اپنے معیار سے درست ہونا چاہیے. ظاہر ہے وہ میلی کچیلی کی تو میں بات نہیں کر سکتا، تو ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے ان سب چیزوں کو، یہ تو مفہوم ہے بات، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ظاہرہ ہمارا درست ہونا چاہیے، چونکہ ظاہر میں ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو پھر بندہ متوجہ نہیں ہو پاتا. دوسرے یہ کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو گفتگو کو اتنا لذیذ بنا کے پیش کریں کہ کسی کو نیند نہ آئے، سوئے نہ، کوئی بور نہ کریں، اتنا زیادہ نہ، مطلب 2 گھنٹے اگر آپ تقریر کرتے ہیں، آج کل کا سماج 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ برداشت کر سکتا ہے، ویسے اصولی طور سے 40 منٹ کے بعد میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی کی میموری 40 منٹ تک کا ڈیٹا سیو کر سکتی ہے، محفوظ کر سکتی ہے. جب آپ کی تقریر کا 41واں منٹ شروع ہوتا ہے تو فرسٹ منٹ جو آپ نے بولا وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا شروع میں جتنا آپ بولا ہے وہ سب ڈیلیٹ ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے رہیں گے، اگر میموری کو میں سیو ہوگا، یاد کرنے کی جو اس کی شمتا یا جو صلاحیت ہے اس کی، وہ صرف 40 منٹ کی. میں نے علامہ جوادی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ خطبہ جمعہ کتنی دیر کا ہونا چاہیے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 40 منٹ تک، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 40 منٹ تک انسان کی میموری یاد رکھ سکتی ہے، اس کے بعد نہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ اسٹینڈرڈ جو کلاسز ہیں یورپ میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، وہ صرف 40 منٹ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اور 40 منٹ کے بعد وہ 5 منٹ کا ہی صحیح، 7 منٹ کا ہی صحیح ایک وقفہ دیتے ہیں. کیوں وقفہ دیتے ہیں؟ تاکہ جو کچھ اس نے 40 منٹ میں سنا ہے وہ آنکھیں بند کر کے ایک نظر میں اس کو سیو کر لے، اور سیو کر کے اس کو جو ہے محفوظ کر کے آگے چل کے استعمال کیا. ہمارا جو ذہن ہے وہ ایک اسٹوریج ہے، جو ذہن میں جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں. اس کا تعلق حفظ سے یا یاد سے نہیں ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ بار بار دہرائیں گے. وہ چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں اور ضرورت کے وقت وہ نکل کر آتی ہیں. جیسے آپ کمپیوٹر میں کوئی ڈاٹا جو ہے وہ ڈاٹا سیو کر دیتے ہیں، اور پھر جب اسے تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ایک لفظ لکھ دیتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ لفظ استعمال ہوا وہ سب کا سب آ کے سامنے آ جاتا ہے. ویسے ہی مثال کے طور پر آپ نے صبر کے اوپر 10 آیتیں یاد کر لی ہیں، 10 حدیثیں آپ نے صبر کے اوپر یاد کر لی ہیں. تو جب بھی اب آپ مجلس پڑھنے کے لیے جائیں گے اور آپ کا عنوان صبر بنے گا، آپ کے فوراً ذہن کے شاشے اور ذہن کے اسکرین کے اوپر وہ ساری آیتیں اور روایتیں آپ کے ذہن میں آتی چلی جائیں گی. وہ البتہ وہ آئیں گی کیسے؟ انہیں محفوظ کرنے کے لیے خالی سننا کافی نہیں ہے. العلم وحشی قیدوہ بالکتابہ، علم جو ہے وہ ایک اڑنے والا ہے، وحشی ہے، یعنی چلے جانے والی شے ہے. قیدوہ بالکتابہ، اسے جو ہے وہ تحریر کے ذریعے سے قابو میں رکھا جا سکتا ہے. لہذا ایک طالب علم کی ذمہ داریوں میں سے یہ عظیم ذمہ داری ہے کہ جو کچھ وہ سنے اور جو کچھ اسے اچھا لگے اور جو کچھ اس اچھے لگنے میں اسے یہ معلوم ہو کہ یہ مطالب آئندہ میرے کام آئیں گے، ان کو ایک ڈائری کی شکل میں جو ہے وہ تحریر ہونا چاہیے. یہ تو قانون بھی ہے کہ جب آپ مجلس پڑھنے جا رہے ہیں تو مجلس سے پہلے آپ کے پرچے پر کم سے کم رؤوس الاقلام جسے کہتے ہیں، یعنی کم سے کم جو چیزیں آپ کو بیان کرنی ہیں ان نکات کو آپ رئیسی نکات کو جو ہے لکھ لیجئے. کہ مثلا مجھے آج جو ہے مجلس میں جناب سیدہ کی سیرت بیان کرنا ہے، تو سیرت سے کون کون سے گوشے پڑھنا ہے، کون کون سے نقطے پڑھنا ہے، کس کس طرف مجھے جانا ہے. جس خطیب کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس نے اس نقطے کے بعد کون سا نقطہ پڑھنا ہے، اس نقطے کے بعد کون سا نقطہ پڑھنا ہے، وہ ذرا سا بھٹکے گا تو اپنی مجلس کی پٹری سے اتر جائے گا، اور جو مطالب وہ لے کے چڑھا ہے وہ کچھ اور ہوں گے، اور جو بیان کر رہا ہے وہ کچھ اور ہوگا. اس لیے سنجیدگی کے ساتھ اپنے اس مواد کو جو لے کے بیٹھا ہے منبر پر اسے مرتب کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کا ایک ظاہرہ درست ہونا چاہیے. دوسرے جو مواد آپ اکٹھا کر کے لے کے گئے ہیں وہ مرتب اور منظم ہونا چاہیے. اس میں آیات ہیں تو آپ کو ایک مرتبہ آیات پر نظر کر لینی چاہیے کہ کہیں کوئی آیت غلط تو نہیں ہے. روایت اگر آپ نے ہے تو اس کو دیکھ لینا چاہیے. اور بہت ضروری ہے، دیکھیے میں آپ کو تجربے کی بات بھی بتا دوں، مستقل ہم مجالس پڑھتے ہیں اور اکثر و بیشتر میں آیات دیکھ لیتا ہوں کہ کون سے سورے کی آیت ہے. ایک دن جو ہے میں مجلس میں گیا، عجلت میں آیت نہیں دیکھ پایا. بڑی مشہور آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا.
یہ مشہور آیت ہے، اور میں نے آیت پڑھی اور ممبر سے پڑھنے لگا آن لائن، حالانکہ مجلس بھی تھی۔ ایک بزرگ شاعر ہیں جلال پور کے، زاہد جلال پوری صاحب، انہوں نے برجستہ مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ مصعب یہ کس سورے کی آیت ہے؟ بہت اچھی آیت۔ ان کا مطلب ہمارا امتحان لینا نہیں تھا، ان کا مطلب ہمیں ٹوکنا نہیں تھا، چونکہ وہ خود ایک مفکر اور ایک شاعر ہیں، تو انہیں آیت ظاہر ہے کہ بہت اچھی آیت ہے، ان کو لگا کہ اس کے اوپر اشعار کہنے چاہیے۔ انہوں نے فوراً مجھ سے پوچھا، اور سوء اتفاق کہیے اس کو کہ وہ میرے ذہن میں اس وقت نہیں تھی، لیکن جیسے انہوں نے پوچھا میں متوجہ، میں نے کہا شاید سورہ فصلت میں یا صافات میں آپ کو دیکھ کے بتاؤں گا۔ تو ایک سبکی محسوس ہوئی مجھے کہ اگر میں دیکھ کے جاتا تو شاید، حالانکہ میں وہاں بیٹھ کے بھی نکال سکتا تھا، میرے پاس موبائل تھا، سرچنگ سسٹم والا موبائل تھا، صرف لفظ تتنزلوں میں لکھتا تو فوراً آ جاتا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے۔ اور یہ آپ کریں، آپ کے پاس جو موبائل ہیں ان میں قرآن مجید موجود ہوتا ہے، اس میں سرچنگ سسٹم ہوتا ہے، کسی بھی آیت کو اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے تو اس آیت کے فعل لکھ دیجئے یا اسم جو اس آیت میں استعمال ہوا وہ لکھ دیجئے، آپ کو پورا کا پورا جو ہے وہ پتہ چل جائے کون سی آیت ہے۔ آنے والا جو زمانہ ہے، یہ ایک بات یاد رکھیے گا، آنے والا زمانہ آپ کو صرف ممبر پہ بولنے ہی نہیں دے گا بلکہ آپ سے پوچھنے بھی لگے گا۔ یہ ان فیوچر ہمیں تیاری کر لینا چاہیے۔ جب میں ایک حوزے میں جامعہ امامیہ میں پڑھاتا تھا تو یہ ایک سلسلہ میں نے شروع کیا تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد مسائل بیان کرنے کا ایک سلسلہ رکھا تھا۔ مسئلہ ایک بیان ہوگا 5 منٹ میں، لیکن اس مسئلے کے سیاق و سباق کو آپ کو دیکھ کے آنا پڑے گا۔ نیچے سے کوئی بھی طالب علم آپ سے پوچھ سکتا ہے سر یہ سمجھ میں نہیں ہے، صاحب مجھے دوبارہ سمجھائیے، تو آپ کو دوبارہ سمجھانا ہے۔ اس میں کوئی سوال اگر نکلتا ہے تو نیچے سے وہ پوچھ سکتا ہے، وہ آپ کو بتانا ہے۔ اس تیاری کا مطلب یہ تھا کہ نیچے سے جو مجمع کی طرف سے جو سوالات ہوتے ہیں، ان فیوچر ان کے جواب دینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اگر آپ آمادہ ہیں، اس کا آسان طریقہ یہ ہے، مثلا فرض کیجئے آپ مجلس پڑھ رہے ہیں، کسی نے نیچے سے سوال کر لیا اور آپ کے پاس جواب نہیں، ظاہر برجستگی سے جو سوال ہوتا ہے اس کا فوراً ذہن میں جواب نہیں آتا، تو اس کے لیے ضروری ہے، روایت کے فقرے بھی ہیں کہ جب آپ سے یہ تو دوسروں کے لیے کہ جب ہمارا کوئی دشمن آپ سے کوئی سوال کرے اور آپ کے پاس ہمارے دفاع کے لیے دلیل اور جواب نہ ہو تو آپ لمحے کے لیے توقف کریں، اس توقف میں آل محمد سے توسل کریں، لمحہ بھر خاموش ہو جائیں اور آل محمد سے توسل کریں۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ اب جو تم بولو گے تو زبان تمہاری ہوگی، بیان ہمارا ہوگا، کلام تمہارا ہوگا، دیا ہوا ہمارا ہوگا، ادا تمہاری ہوگی اور عطا ہماری ہوگی۔ لہذا جب آپ بولیں گے تو وہ معصوم کے گویا تائید اور نصرت اور امداد شامل حال ہوگی، اور یقیناً معصومین کی عطائیں شامل حال ہوتی ہیں۔ اس ضمن میں یہ جملہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، چونکہ بہت سی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے میں اس کو ترتیب سے نہیں بیان کروں، لیکن آپ اس کو لکھ لیں اور محفوظ کر لیں۔ مجلس آپ اپنی ریکارڈ کریں گے، آن لائن ہو یا نہ ہو، آپ اپنے جیب میں ایک موبائل لے لیجئے، اس میں وائس ریکارڈر ہے، وہ اس کو وائس ریکارڈر آن کیجئے اور اپنی جیب میں رکھ کے مجلس پڑھیے۔ الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان سب سے بڑا نقاد انسان اپنی ذات کے لیے خود ہے۔ جب آپ مجلس سے اتریں گے، ممبر سے اتریں گے، آپ نے بہترین مجلس پڑھی ہے، واہ واہ بہت ہوئی ہے، آپ اپنے احباب سے کہیے، دوستوں سے کہیے کہ مصعب کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے، تو کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ سے غلطی ہوئی۔ ہر آدمی کلیجے سے لگایا کہ بہت اچھی مجلس پڑھی، بہت اچھی مجلس پڑھی، کوئی نہیں بتائے گا آپ کی غلطی۔ کوئی بہت عزیز چاہنے والا دوست ہوگا، وہ کہے گا کہ مطلب یہ لفظ شاید ایسے نہیں ایسے، یہ لفظ مذکر نہیں ہے، یہ لفظ مؤنث نہیں ہے، یہ جو ہے وہ آیت میں زیر غلط تھا، یہ آیت میں زبر غلط۔ اکثریت ایسی ہے کہ جو آپ کو نہیں بتاتی، مگر اس مجلس کو جب آپ شب کی تنہائی میں بیٹھ کے خود سنتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں جو ہے وہ غلطیاں کی ہیں، اور آپ کی یہ غلطی جب پتہ چلے گی کہ آپ نے کہاں کہاں کی تو آپ اس کی اصلاح کریں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ نہیں متوجہ رہی، آپ جو غلطی آپ نے کی ہے وہ آپ کو محسوس ہو جائے کہ ہم نے کون سی غلطی کی، اور جب آپ کو یہ احساس ہوگا تو اس غلطی کی آپ اصلاح کریں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ترتیب دی تھی ذہن میں پڑھنے کے لیے، جب آپ اسے سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی مجلس سے پہلے کی ترتیب کچھ اور تھی، اور جو آپ نے مجلس میں ترتیب اختیار کی وہ کچھ اور تھی، تو آپ دونوں میں موازنہ کریں گے کہ مجلس سے پہلے جو ہم نے ترتیب بنائی تھی وہ صحیح تھی، یا مجلس سننے کے بعد فیصلہ کی کہ جو مجلس میں آپ نے ترتیب پڑھی تھی وہ صحیح تھی۔ تو آپ کو کہیں کہیں ایسا بھی محسوس ہوگا کہ ممبر پر الہامی کیفیت بھی ہوتی ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے آپ باوضو ہو کے بیٹھیں، خوشنودی خدا کے لیے بیٹھیں، رٹا لگا کے نہ بیٹھیں، مطالب اکٹھا کر کے بیٹھیں۔
جو رٹا لگا کے بیٹھے گا، حفظ کر کے بیٹھے گا، میمورائز کر کے بیٹھے گا، اسے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ تو اسی ترتیب سے چلے گا نا، نگاہیں اس کی مجمع پہ ہوں گی، ذہن اس کا اپنی کاپی پر ہوگا، کاپی کے سطروں پر ہوگا، اور اگر لمبی تقریر ہو جائے تو نیچے سے لوگ کہیں گے خدا کرے اس کے 2-3 پرچے آگے بڑھ جائیں تاکہ اس کی مجلس جو ہے جلدی مکمل ہو جائے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، ایک صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، کھینچے چلے جا رہے ہیں، نیچے سے ایک صاحب نے کہا کہ پروردگار ان کے 2-3 پرچے بڑھ جائے آگے۔ میں نے پوچھا یار ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا گھنٹہ بھر ہو گیا ابھی تک ختم ہی نہیں کر رہا۔ تو ایسی رٹنے والی جو چیزیں ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ نیچے سے لوگ دعا کرنے لگیں کہ مول صاحب جلدی کر دیں، ختم کر دیں۔ اتنا لذیذ بنائیے اپنے میٹر کو کہ آپ 1.5 گھنٹہ بھی پڑھیں تو کسی کی پلک نہ جھپکے، اور کوئی سو جائے تو عزت سے جگا دیجیے، بے عزتی نہ کیجیے ممبر سے بیٹھ کے کہ اور سو رہے ہیں آپ۔ ان سے کہیے کہ بہرحال سونا بھی عبادت ہے، فرش ادا پر نیند آ ہی جاتی ہے، مگر نہ آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک صلوات پڑھوا دیں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ جاگ جائیں گے۔ ممبر سے جو مطالب آپ میں الہام کی کیفیت میں آپ کو ایک جملہ بتا رہا ہوں، اسے میں الہام مانتا ہوں، علماء سے بھی اس پہ تائید چاہوں گا، اور یہ خود اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ الہام ہی ہے، ہمارا اپنا نقطہ اور اپنا سوچا ہوا لفظ نہیں ہے۔ ایک بار ہم جناب حبیب ابن مظاہر پہ مجلس پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے جناب مظاہر پہ گفتگو کرتے کرتے 2 واقعوں کو ہم نے جوڑا۔ ایک واقعہ یہ تھا کہ جناب حبیب بچپنے میں امام حسین کی خاک قدم اٹھاتے تھے، نبی کریم کی جب دعوت کی جناب مظاہر نے، تو جناب حبیب نے خواہش کی کہ بابا ان سے نبی سے کہیے کہ اپنے نواسے کو بھی لے کر آئیں۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا۔ اس کے بعد بام خانہ پہ چڑھے نا، چھت پہ چڑھ گئے، انتظار کرنے لگے، اور پیر پھسلا اور آنے سے پہلے ہی نیچے گرے، اور گرنے کے بعد ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ جب نبی کریم آئے دعوت میں، امام حسین نے پوچھا کہ ہمارے عزیز کہاں ہیں دوست؟ تو انہوں نے کہا باہر کھیلنے کے لیے ہیں۔ تو امام حسین نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ واقعہ آپ لوگوں کو سنا ہوا ہے نا، یہ تو سنا ہے واقعہ۔ پھر جب یہ واقعہ مکمل ہو گیا، اب دوسرا واقعہ کیا ہے؟ یہاں جناب حبیب انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ بولیے، امام حسین علیہ السلام کا۔ کربلا میں اس واقعے کو پلٹ دیجئے، امام حسین کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ حبیب کا، جناب حبیب کا۔ تو ایک یہاں 2 کیفیتیں ہو گئی۔ ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں جناب حبیب انتظار کرتے ہیں امام حسین، ایک جگہ وہ ہے جہاں امام حسین انتظار کرتے ہیں حبیب کا۔ حالانکہ دونوں انتظار میں فرق ہے، یہ حبیب کا انتظار اور ہے، وقت کے امام کا انتظار اور ہے۔ اس پہ ایک نقطہ یہ بھی لگا ہے کہ دنیا کے سارے فقیہ مل کے ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ کربلا کا فقیہ اتنا معتبر ہے کہ 3 امام اس ایک فقیہ کا انتظار کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور فقیہ کے انتظار کی ضرورت کیا تھی؟ کیا جناب عباس فقیہ نہیں تھے؟ کیا جناب علی اکبر فقیہ نہیں تھے؟ سارے تو فقہا تھے۔ جناب قاسم فقیہ نہیں تھے؟ 13 برس کی عمر کا بچہ موت کے ذائقے کو بتا رہا ہے، یہ فقاہت نہیں ہے؟ تفقہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی ایک دوسرے فرد کی دوستی کو یا فقیہ کا لفظ لکھا ہے نا، من حسین غریب الی رجل فقیہ۔ لفظ فقیہ کیوں لکھا ہے اس پر بھی آپ بحث کر سکتے ہیں، نقطے نکال سکتے ہیں، لیکن فقیہ کو جب بلایا ہے تو انتظار فقیہ یہی کہ کربلا سے ہی فقاہت کی عظمت کو بیان کرنا مقصود مولا تھا کہ جب فقیہ آتا ہے تو اس کے انتظار میں وقت کے 3 امام جو ہے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو اصل گوشہ تھا جو میں نے نہیں سوچا تھا اور جو مجھے ملا، گرچہ تھوڑا سا اس میں اردو ثقیل ہے، مگر آپ علماء ہیں، آپ طالب علم، آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس پہ گوشہ یہ جڑا تھا کہ ایک مرحلہ وہ ہے جہاں حبیب آئے ہیں نے انتظار کیا، ایک مرحلہ وہ ہے جہاں امام حسین نے انتظار کیا ہے۔ اب یہاں سے یہ جملہ تھا کہ حسین اس کریم ذات کا نام ہے جو اپنی جبین اقدس پر کسی کا قرض انتظار بھی نہیں رکھتا۔ لفظ قرض انتظار، قرض بالکل معروف ہے، انتظار بالکل معروف ہے، یہ دونوں لفظ مل کر اس ترکیب قرض انتظار کی ترکیب بالکل نرالی اور نئی ترکیب ہے۔ مراسی کی دنیا کھنگال لیجئے، یہ ترتیب آپ کو کہیں ملے گی نہیں۔ میں نے پروفیسر نیر جلال پوری سے پوچھا، میں نے کہا آپ کی ایک نظر طولہ ہے مراسی پر، ادب کا شاہکار ہیں آپ، یہ بتائیں لفظ قرض انتظار کہیں استعمال ہوا؟ اس نے کہا مولانا صاحب کہیں استعمال نہیں ہوا، اب استعمال ہوگا کیونکہ آپ نے استعمال کیا۔ تو جو لفظ میر انیس اللہ مقاموں سے لے کر اب تک کسی نے استعمال نہیں کیا، وہ ایک ادنا طالب علم کے منہ سے کیسے نکلے گا؟ یہ میری ذاتی محنت تو نہیں ہے، یہ عطائے ربانی ہے۔ تو عطائے ربانی اور الہام کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ باوضو ہو کر
مطالب اکٹھا کر کے بغیر رٹے ہوئے خوشنودی خدا کے لیے جب آپ تقاریر کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ایسے ایسے گوشے اور ایسے ایسے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. آپ حیرت کریں گے کہ جب علماء اعلام مجلسوں کو سنتے ہیں اور وہ کلیجے سے لگا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ مطالب ہم نے سنے ہی نہیں، یہ نئے مطالب ہیں، جدید مطالب ہیں، نئے فکریں ہیں، یہ فکریں کسی نے پیش نہیں کی. یہ فکریں کہاں سے آتی ہیں؟ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے گوشے نکال سکتے ہیں جب تک کہ آل محمد کی تائید نہ ہو اور آل محمد کی جانب سے عطا نہ ہو. اور جب ان کی جانب سے عطا ہوتی ہے تو بہرحال وہ ہر کس و ناقص پر نہیں ہوتی، انہی لوگوں پر ہوتی جو تقویٰ پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ شہرت کے لیے مجلس نہیں پڑھتے ہیں بلکہ جو ہے وہ خدمت دین مبین کے لیے مجالس پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے ایک طالب علم کی زندگی میں جو خطابت کا معیار ہونا چاہیے وہ شہرت کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ خدمت آل رسول کے لیے ہونا چاہیے. جب مجلس پڑھنے جائیں حتی المقدور کوشش کریں کہ باوضو ہوں، کسی بھی طریقے سے بے وضو یا بغیر وضو کے ممبر پہ نہ بیٹھیں. حتی الامکان کوشش کریں کہ باوضو ہوں، اس لیے کہ جب انسان خود طیب و طاہر ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ الہامی کیفیت طاری ہو سکتی ہے اور بہت سے مسائل اس کے اوپر آ سکتے ہیں. میں نے کہا تھا آپ اپنی مجلس ریکارڈ کریں، سنیں، تنقید کریں. اپنے آپ کو جب سنیں گے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ مجھے یہ نقطہ پڑھنا چاہیے تھا، میں ادھر کیسے چلا گیا، مجھے یہ گوشہ بتانا چاہیے تھا، میں ادھر کیسے چلا گیا. تو اس وقت آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور آپ دھیرے دھیرے اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلی پیدا کریں گے. آنے والا زمانہ یوٹیوب کی خطابت کا ہے، چوری کی خطابت کا ہے. ان کا نقطہ سنا، ان کا نقطہ سنا، دونوں نقطے ملائے، اپنی طرف سے پڑھ دیا. خطیب کو امین ہونا چاہیے. امانت میں، خطابت کی امانت میں خیانت نہیں، کسی بھی امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے. لیکن خطیب اگر خائن ہوگا، دوسروں کے نقطے اپنے نام سے پڑھے گا تو ہو سکتا ہے اسے شہرت مل جائے مگر رب العزت کی بارگاہ میں اسے عزتوں سے نہیں نوازا جا سکتا. جب آپ اپنی روٹی پکا کے کھائیں گے تو ٹیڑھی بھی ہوگی تو لذیذ لگے گی، اور اگر آپ 5 اسٹار ہوٹل سے روٹی چرا کے کھائیں گے تو بڑی لذیذ روٹی ہوگی مگر ضمیر ٹہوکے دے گا کہ مزہ نہیں آیا روٹی. اور وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے پکائی ہے ٹیڑھی، باقی الٹی سیدھی، آدھی جلی، آدھی کچی، آدھی پکی، مگر اسے کھائیے اور اس کی لذت کو محسوس کیجیے. علم امانت داری کا نام ہے، لہذا علم کی لذت کے حصول کے لیے آپ کو اس امانت کا خیال رکھنا پڑے گا. اپنے فکری گوشے نکالیے، ان سے اصلاح، علماء سے اصلاح طلب ہوئی ہے، مفکرین جو آپ کے ان سے اصلاح طلب ہوئی ہے. آپ محنت کیجیے. آنے والا زمانہ یوٹیوب کی خطابت کا ہے اور یوٹیوب کی خطابت زیادہ دیر تک نہیں چلتی، وہ پکڑی جاتی. کہاں سے پڑھ رہا ہے، کس کی مجلس پڑھ رہا ہے، کس کا میٹر چرا کے لایا، کس کی باتیں پڑھ رہا ہے، یہ سب پکڑا جاتا ہے. آپ ایسے بنیے کہ لوگ آپ کا میٹر پڑھیں. آپ دوسروں کا میٹر پڑھنے سے بچیے. بچیے سے مراد یہ کہ دیکھیے ہر جگہ کا اپنا ایک میٹر. پاکستان میں پڑھی جانے والی مجلس آپ ہندوستان میں پڑھیں گے. رٹنے والوں کو تو اتنا بھی سلیقہ نہیں ہے کہ وہ رٹتے رٹتے یہاں تک پڑھ دیتے ہیں کہ ادا خانہ ابو طالب کی 8ویں مجلس ہے، جبکہ امام بارگاہ کا نام حسینیہ زہرا ہے اور جو مجلس پڑھ رہا ہے وہ پہلی پڑھ رہا ہے. مگر چونکہ وہ جو تسلسل سے رٹ کر آیا ہے اس میں ہمیں یاد ہے ایک مجلس جو ہے وہ سن رہے تھے ایک صاحب کی، تو دعا کے اوپر پڑھی تھی نصیر اشتہادی صاحب نے، بہت مرتب اور منظم وہ پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اجتہادی وقت کی تعریف یوں کرتا ہے، وقت 2 ہی گزرے ہیں، ایک تعمیر دعا میں، ایک تشکیل دعا میں. تو انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اجتہادی خطیب کا نام ہے. انہوں نے بھی مجلس پڑھتے پڑھتے اسی جملے کو دہرا دیا، اور اب اجتہادی وقت کی تعریف یوں کرتا ہے. میں نے ایک دوست کا ٹہوکا مار کے کہا، میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے نقل میں بھی تو عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اسے اگر اتنی ہی عقل ہوتی تو کم سے کم اسے معلوم ہوتا ہے کہ کس کا نقطہ پڑھ رہا ہے. تو اس طرح کی حرکتیں لوگ جو ہے وہ پہچان لی جاتے ہیں کہ یہ کس کا میٹر پڑھ رہا ہے، کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسروں کا میٹر نہ پڑھیے. طلبی کے زمانے میں مجلسیں لکھ کے دی جاتی ہیں پرانے خطبہ کی جو کتابیں ان سے، لیکن کم سے کم ان کا نام لے دیں، کوئی حرج نہیں. آپ کہہ دیں طالب جوہری صاحب نے یہ کہا ہے، آپ کہہ دیں کہ علامہ جوادی مرحوم یہ کہتے ہیں، کوئی برا نہیں مانتا ہے. ان کی روح کو خراج عقیدت پہنچتی ہے. پبلک کو یاد نہیں رہتے کہ آپ نے طالب جوہری صاحب کا نقطہ پڑھا تھا یا اپنا نقطہ پڑھا تھا. بعد میں وہ واپس کہتے ہیں بہت اچھی مجلس پڑھی تھی. یہ نہیں کہے گا کوئی بھی نیچے اتر کے مانا آپ نے طالب جوہری صاحب کی بہت اچھی مجلس پڑھی. کوئی کہتا ہے آپ سے آپ نے علامہ جوادی کی اچھی مجلس پڑھی؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ علامہ کا نام لیا، دل خوش ہو گیا. بزرگوں کا نام لینا چاہیے تو آپ کی تعریف ہی ہوگی. اور اب تعریف نہ بھی ہوئے تو ہم امانت دار ہیں نا.
اگر خطیب جس کی ذمہ داری اقناع الجمہور، جو عوام کو مطمئن کرنے کے لیے بیٹھا ہے ادلہ اور براہین سے، عقائد کی ترسیخ کے لیے بیٹھا ہوا، عقائد کی تاسیس کے لیے نہیں بیٹھتا ہے۔ تقی الحیدری صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ شعراء کی ذمہ داری ہے عقائد کی ترسیخ کرنا، راسخ کرنا، تاسیس کرنا نہیں ہے۔ عقیدہ بنانا شاعر کی ذمہ داری نہیں ہے، شاعر و خطیب ایک ہی اس ٹولے میں۔ عقیدے کی تاسیس، اساس اور بنیاد ڈالنا ان کی ذمہ داری نہیں، بلکہ جو عقائد بنیادی طور سے موجود ہیں ان کی ترسیخ کرنا، ان کو راسخ کرنا، ان کو یا ان کی ترسیل کرنا، لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کے ذہن میں اس کو بٹھانا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو مثلا اشارے کنائے آپ کے جو وہ درست ہونے چاہیے، میرے تو خود کے درست نہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیسے اشارے ہونے چاہیے، لیکن اشارے آپ کے جو ہے وہ ہونے چاہیے جس سے آپ بات کو سمجھا دیں۔ اشارے لکھنے کے لیے میں آپ کو ایک خطیب کا حوالہ دوں گا کہ ان کے اشاروں پر غور کیجیے گا۔ زبان اور اشارہ، مرحوم فیروز حیدر صاحب قال اللہ مقامہ، یہ اس قبیلے کے نہیں تھے، یعنی مدرسے کا پروڈکٹ جسے کہا جاتا ہے، مدرسے کی جانب سے نہیں تھے، کسی حوزے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، مگر ان کا جو انداز خطاب ہے اس میں جو اشارے ہیں ان کی زبان جو ہے خطیب کی وہ بالکل سجی سجائی زبان، مرتب زبان ہے، جیسے نصیر اشتہادی صاحب کی تھی۔ اس کے بعد اگر کوئی ہندوستان میں جس کے پاس جو زبان تھی مرصع اور مقفع اور مسجع، وہ ان کی تھی فیروز صاحب کی۔ اس کے بعد اشارے بھی ان سے آپ نے مشہور ہے، یہ دوست احباب ہمارے جانتے ہیں کہ اگر وہ جناب موسیٰ کو انگارے کا اشارہ کر رہے ہیں کہ ہاتھ میں لے کے چھک جائیں گے، تو وہ ایسے بولتے تھے کہ لگتا تھا کہ انہوں نے چھو ہی لیا ہے انگارہ، اور وہ پھونک مارتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ پھونک مار رہے ہیں۔ فی الواقع جو اشارہ وہ کرتے تھے اس اشارے سے بالکل ایسا لگتا تھا کہ یہ اس حقیقت اور کیفیت کا اظہار لفظوں میں ایسے کر رہے ہیں کہ وہ منطبق ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اس طرح اشارے آپ کے درست ہونے چاہیے، اس کے لیے آپ جو ہے رجوع کریں ان کی طرف، زبان کے لیے آپ جو ان کی طرف رجوع کریں۔ ظاہر آپ کا درست، خلاصہ ہے ظاہر آپ کا درست ہونا چاہیے، مطالب آپ کے اکٹھا ہونا چاہیے، نیت پاکیزہ ہونا چاہیے، فکری ارتقاء ہونا چاہیے۔ دیکھیے گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ، وہ طفل کیا لڑے کہ جو گھٹنوں کے بچے، اس لیے آپ فکری کام ضرور کریں، فکری ارتقاء ضرور کریں۔ فکری ارتقاء کے لیے میں ایک جملہ علماء کی اجازت سے آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ ہمارے یہاں مطالعے کا شوق ہے، مطالعے کا شعور نہیں۔ فرق محسوس کر رہے ہیں؟ مطالعے کا شوق ہے، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، پر ہمیں کتابیں کیسے پڑھنی چاہیے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک کتاب پڑھ لیتے ہیں اور باقی کہتے ہیں کہ میں نے پوری کتاب پڑھ لی۔ مجھے 25 کتابیں ایسی یاد ہیں کہ جو میں نے پڑھی ہیں، بس پڑھی ہیں، مگر ان کو A to Z اپنے لکھنے کے لیے کہ ہاں میں نے یہ کتابیں پوری پڑھی، مگر ان سے میں نے حاصل کیا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ جب آپ ایک کتاب کو پڑھتے پڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس سے کوئی 2-4 باتیں اس کی ذہن میں رہتی ہیں۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس پر عمل ضرور کیجیے گا اور اس کے بعد مجھے بتائیے گا اپنے اساتذہ کو کہ اس مطالعے کا فائدہ ہوا کہ نہیں۔ آپ 10 صفحے کسی کتاب کے، 5 صفحے کسی کتاب کے پڑھیں، اپنے مطالب کو معین کر کے۔ صبر پر آپ کو پڑھنا ہے، صبر کا پورا چیپٹر آپ نکالیں اور صبر کا چیپٹر نکال کے 5 صفحے 10 صفحے آپ پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کتاب بند کر دیں، آنکھیں بند کر دیں، سوئیے گا نہیں، آنکھیں بند کر کے اور 10 صفحے میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اسے دہرائیے۔ جب آپ اس 5 صفحے کو دہرا لیں پھر آپ 5 صفحے آگے بڑھیں، پھر 5 صفحے پڑھیں، پھر جب آپ آنکھ بند کیجئے تو وہ 5 صفحے ساتھ لیجئے اور وہ 5 صفحے جو اگلے پڑھیں وہ لیجئے، ان 10 صفحوں کو دہرائیے۔ پڑھنے پر آپ 5 منٹ لگائیے، مگر اس پڑھے ہوئے کو چبانے کے لیے آپ 10 منٹ لیجئے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کتاب کے 5 ورق تو آپ کو یاد ہو ہی جائیں گے۔ اس 5 ورق میں اگر 5 اشکال ہیں صاحب کتاب پر تو آپ کے ذہن کے صفحے پہ اترتے چلے جائیں اور آپ ان اشکالات سے آگاہ ہو جائیں کہ یار یہ میں نے صبر پہ پڑھا تو ہے، مگر کیا واقعی میں صبر یہ ہے؟ کیا صبر کی تعریف صحیح ہے؟ کیا اس تعریف پہ اعتراضات وارد نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیا اس آیت اور حدیث میں جو یہ بیان ہے، آیت اور حدیث دونوں ٹکرا تو نہیں رہی ہے؟ جتنا آپ اس کو چبائیں گے، مشہور ہے کہ جب کھانا کھائیے تو کیا کیجیے، چبا کے کھائیے۔ کیوں؟ تاکہ جلدی ہضم ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے علم بھی وہ غذا ہے کہ جسے آپ چبا کے کھائیے گا تو جلدی ہضم ہوگا اور وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ لہذا میں یہ نہیں کہتا کہ کم پڑھیے، مگر میں کہوں آپ سے کہ کم چاہے پڑھیے مگر سوچیے زیادہ،
فکر زیادہ کیجیے. آیت 2 گھنٹے تلاوت کر کے 5 پارے آپ نے پڑھ دیے رمضان مبارک میں، کوئی فائدہ نہیں. ثواب تو آپ خالی بیٹھ جاتے تو صائم کا تو خالی بیٹھ جانا بھی تو ثواب ہے، قرآن پہ نظر کرنا بھی ثواب ہے. آپ 5 آیتیں پڑھیے مگر ان پر غور کیجیے، ان پر فکر کیجیے، ان کو سوچیے. نحو صرف ہمیں پڑھایا جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ نحو صرف کا کوئی فائدہ ہی نہیں. خطابت کی دنیا میں نحو صرف کا کوئی فائدہ نہیں، علم منطق کا خطابت کی دنیا میں کوئی فائدہ نہیں. یہ ہم سوچتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب آپ کو ان علوم پر کمان حاصل ہو جاتا ہے اور یہ علوم، تو آپ اس میں سے بھی گوشے نکالنا شروع کرتے ہیں. میں ایک گوشے کی طرف آپ کو اشارہ کروں گا. آپ نے حروف عاطفہ کتنے ہیں؟ 10. ٹھیک ہے، واو بھی ہے، او بھی ہے، سما بھی ہے، فا بھی ہے. سب کے ایک الگ الگ طریقے ہیں. من کنت مولا فا ھذا علم. یہ فا کون سی ہے؟ فا ایک فوریت ہے. من کنت مولا جس کا میں بول رہا ہوں فا ھذا علم، فوراً اس کے بعد کہا کہ اس کے علی مولا ہے. تو حروف عاطفہ تو 10 تھے، سرکار نے فا کا انتخاب کیوں کیا؟ واو کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ من کنت مولا و علی مولا. من کنت مولا او علی مولا، او بھی حرف عاطفہ. من کنت مولا ثم علی مولا، بول رہے ہیں من کنت مولا حتی علی مولا، حتی بھی کیوں نہیں کیا؟ غور کریں گے آپ. دیکھیے واو آتا ہے تغییر کے لیے، مغایرت کے لیے. تو الگ الگ جب چیزیں ہوتی ہیں تو واو آتا ہے. اس لیے بعض لوگوں نے کہا تنزل الملائکۃ والروح، کہا کہ ملائکۃ والروح میں ایک تفسیر یہ ہے کہ روح سے مراد روح الامین نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روح الامین اگر ہوں گے تو ملائکہ میں شامل ہے. تو جب ملائکہ کے نزول کی بات کر دی تو پھر جبریل کو داخل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا واو واو مغایرت، تغیر کے لیے ہے. اس لیے ملائکہ الگ ہے اور روح الگ ہے. اب کچھ روحیں ہیں چرخ چاروں پہ جو ملائکہ کے ساتھ شب قدر میں نازل ہوتی ہیں. نقطہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، مجھے تفصیل کی جانے کی ضرورت. واو تغیر کے لیے تھا، اور تخیر کے لیے آتا ہے. سما تاخیر کے لیے آتا ہے. فا فوریت کے لیے آتا ہے. یعنی نبی کریم ولایت کے اعلان میں تغیر نہیں چاہتے. جو نبی کی ولایت ہے وہی علی کی ولایت ہے، تغیر نہیں ہوگا. تخیر نہیں ہے کہ نبی الگ ولی ہیں یا نبی ولی ہیں یا جو ہے وہ علی ولی ہیں. نہیں، جو نبی ولی ہیں وہی علی ولی ہیں. اس لیے کہ ولایت امتداد نبوت کا نام ہے. یعنی ولایت سے پیوستگی، نبوت سے پیوستگی کا نام ہے. یہ الگ الگ عہدے نہیں ہیں. ولایت کے استمرار، نبوت کے استمرار کا نام ولایت ہے. لہذا نہ او کہا تخیر ہو جائے گی، نہ واو کہا کہ تغیر ہو جائے گی، نہ سما کہا کہ تاخیر ہو جائے گی. تاخیر سے نہیں ہے. سما میں حرف کتنے ہیں؟ سما 3 حرف ہے نا. نبی رحمت کو 3 حرفوں کا فاصلہ ولایت کے بیان میں برداشت نہیں ہے. حریفوں کا برداشت ہوگا؟ تو جسے حرفوں کا فاصلہ برداشت نہیں ہے وہ حریفوں کا فاصلہ برداشت نہیں کر سکتا. تو آپ دیکھیے حروف عاطفہ آپ نے پڑھے، نقطہ بنا کہ نہیں بنا غدیر کا؟ مطالب پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اب لما تک آپ پڑھے ہوئے ہیں؟ لما آپ پڑھ رہے ہیں. آپ نے علم اصول کی بحث پڑھی ہے؟ متلبس بالمبدا اور عدم مبدا کی. خود آپ کے سامنے بیٹھے مولانا محمد میاں صاحب ہیں نہیں ہمارے، چلے اٹھ کے چلے گئے. محمد میاں صاحب کا ایک بہت خوبصورت نقطہ تھا مصوبہ اور مخطئہ پر، جسے ہم لوگوں نے بہت پڑھا. انہوں نے سیریا میں پڑھا تھا. آپ کے استاد ہیں، وہ علمی صلاحیت ہے. آپ کے یاسین صاحب ہیں، خضر صاحب ہیں، علمی صلاحیت ہے ان کے پاس. ان سے استفادہ کریں. آپ ان عبارتوں کو آپ ان سے مانگیے. تخطیہ اور تصویبہ کیا ہے؟ مخطئہ. ہم کون ہیں؟ مخطئہ. اہل سنت والجماعت یا جو دوسرے اشاعرہ وہ کون ہیں؟ مصوبہ. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے احکام واقعی جو ہے وہ لوح محفوظ پر محفوظ، مطلب سمجھ جائیں گے یہ لوگ اس بات میں. احکام واقعی جو ہے لوح محفوظ پر محفوظ ہے. فقیہ جو ہے مجتہد جو اجتہاد کر کے حکم نکالتا ہے، یہ حکم جو اس نے استخراج کیا ہے آیت اور روایت سے جو نکالا ہے، یہ حکم یا تو عین اس کے مطابق ہے جو لوح محفوظ پر ہے یا اس کے مخالف ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر مجتہد نے حکم وہ نکال دیا کہ جو لوح محفوظ پر محفوظ اس سے مطابقت ہو گئی، فلہو اجران، تو اس کے لیے کتنے اجر ہیں؟ 2 اجر ہیں. ایک تو اس کی محنت کا، ایک اس مطابقت کا. اور اگر ان اخطا، اگر اس نے خطا کی ہے تو اس پر ایک ہی اجر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اجتہاد کی محنت تو کی ہے، گرچہ اس کا جو اجتہاد کے نظریے میں جو حکم تھا اس تک وہ نہیں پہنچا.
تو ہمیں مخطئہ، چونکہ ایک خطا کے امکان ہے کہ نہیں، ہو سکتا پہنچے. اشاعرہ اور معتزلہ یہ جو فرق ہے یہ مصوبہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہمارا فقیہ اجتہاد کرے گا لوح محفوظ پر وہ بدل جائے گا. بات سمجھ گئے؟ یہاں اگر اس نے کہا کہ مکروہ ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ مستحب ہے مثلا، تو اب یہ جو مکروہ کہہ رہا ہے تو لوح محفوظ پر بدل جائے گا. وہاں جو یہاں یہ اجتہاد کرے گا وہی وہاں رہے گا. اس پہ سب سے بڑا اعتراض تو یہ ہے کہ جب مجتہد دو ہو جائیں گے تو کہاں کس کی بدلے گی وہاں. لیکن چلیے اس کو ہم اعتراض نہیں مانتے. لیکن یہ طے ہے کہ لوح محفوظ پر آپ کے نظریے کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا ہوا بدل جاتا ہے. تو جب راہب نے آ کے رسول سے کہا کہ یا نبی اللہ میرے لیے اولاد کی دعا کر دی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے قسمت میں اولاد نہیں ہے. تو نبی نے وہ دیکھا لوح محفوظ پر کہہ دیا. ٹھیک ہے، جو لوح محفوظ پر دیکھا وہ بتا دیا. اب اس سے قطع نظر کہ خطبہ اس واقعے کو کیسے پڑھتے ہیں، مجھے اس واقعے کی سند یا اس واقعے کو کیسے پڑھا جاتا ہے اس سے بحث نہیں ہے. ایک علمی مسئلے کو حل کرنے کے لیے امام حسن نے کہا کہ میں نے ایک راہب کو ایک لال دیا. نبی نے کہا جب وہاں لکھا ہوا نہیں ہے، تو جب آپ کا غیر معصوم مجتہد لبوں کو حرکت دے تو حکم بدل سکتا ہے، تو معصوم حرکت دے تو وہاں حکم واقعی نہیں بدلے گا. بدل گیا، نبی نے دیکھا نہیں تھا، کہہ دیا. امام حسین نے کہا فوراً اللہ نے حکم بدل دیا. آپ کو تو پریشانی راہب کے مسئلے میں ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ مخطئہ اور مصوبہ کا یہ مسئلہ ہے. ایک دوسرا یہ آپ سمجھ گئے اس علم اصول میں، یا ایک بحث علم اس میں مشتق کی بحث ہے، متلبس بالمبدا اور عدم انقضاء مبدا. اب یہ تھوڑی سی ثقیل ہو جائے گی، اس لیے میں آپ کو صرف دو مثالیں میں نے دے دی، ورنہ میں اس سے بھی لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، ظلم کیا ہے؟ ظالم اس میں مشتق ہے کہ نہیں؟ اس میں مفعول اور اس میں فاعل دونوں کو مشتق میں داخل کیا گیا، تو اس میں مشتق ہے. اس میں مشتق کیا ہے کہ جب تک وہ اس کیفیت میں ہو. میں آسان مثال دوں، یہ کہا گیا الماء المسخن بالشمس، وہ پانی جسے سورج نے گرم کر دیا اور ڈائریکٹ جس کی سورج کی کرنیں جس پانی پر پڑی ہوئی ہیں، اس پانی سے مکروہ ہے وضو کرنا. سوال کب تک مکروہ ہے؟ سورج نکلا، پانی گرم ہوا، یہ گرم پانی ہے، کہا اس وقت مکروہ ہے. متلبس بالمبدا، یعنی یہ جو پانی ہے یہ ہار ہے، گرم ہے، نہیں کر سکتے اس سے وضو. ٹھیک، ٹھنڈا ہو گیا، سورج ڈوب گیا، پانی ٹھنڈا ہو گیا، انقضاء مبدا ہو گیا نا، ختم ہو گیا نا. اب وضو کر سکتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اب بھی وضو کرنا ٹھیک نہیں. بعض نظر یہ کیوں کہ اس لیے کہ اس میں سورج کی کرنوں کے جو جراثیم ہیں تھے وہ ٹھنڈے ہونے کے باوجود بھی وہ جراثیم باقی ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. ظالم کیا ہے؟ اس مشتق ہے کہ نہیں؟ ظلم کیا ہے؟ یا بنی اللہ تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ مشرک امام نہیں ہو سکتا. نہیں توجہ کیا؟ متلبس جب تک مشرک امام نہیں ہو سکتا. مشرک نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، پانی ٹھنڈا ہو گیا، اب وضو کر سکتے ہیں؟ علماء کیا کہتے ہیں؟ اب بھی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اس زہریلے جراثیم اس میں پائے جاتے ہیں. کہا یہ مشرک موحد تو ہو گیا ہے مگر شرک کے جراثیم اس میں پائے جاتے ہیں، اس لیے اسے عہدہ ولایت نہیں دیا جا سکتا آیات ربانی کے ذریعے سے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ علم اصول آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ خطابت میں نہیں ہوگا. علم منطق آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ خطابت میں نہیں ہوگا. تصور تصدیق کے بحث آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اب بہت لمبی ہو جائے گی بات، ورنہ تصدیقات میں بھی آپ جا سکتے ہیں تصور. تو جتنی چیزیں، جتنے علوم ہم پڑھتے ہیں، یہ سارے کے سارے علوم جو ہے وہ خادم العلوم ہیں. یہ سارے علوم جو ہے وہ معید ہیں. یہ آپ کو خطابت میں جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں، آپ کو عوام کو سمجھانے میں یہ سارے علوم مددگار ثابت ہوتے ہیں. لہٰذا ہو گیا میں کہتا وقت نا، لہٰذا آپ جو نہیں ہے 10 منٹ بس. جی ایک سلوات پڑھ دیں محمد سوالات کے. تو اس لحاظ سے بس میں نے ختم ہی کر، بلکہ سوالات ہی آپ کے لے لیں گے. تو آپ نے باتوں کو سمجھ لیا. پھر سے اس کو ایک مرتبہ ہمیں خلاصہ اپنے کلام کا کر دوں. مجلس پڑھنے سے پہلے، خطابت کرنے سے پہلے آپ باوضو ہو کے جائیں گے. اپنے خط وضع ظاہری کو آپ دیکھیں گے، اپنے پورے اس کو کہیں چہرے پہ کچھ لگا نہیں ہے، ٹیڑھی ٹوپی ٹیڑھی تو نہیں ہے، گمچھا ہے کہ نہیں، گھڑی آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو آپ کو 40 منٹ کا ٹائم دیا گیا، امام باڑے میں گھڑی نہیں ہے، ہم حال میں پڑھ رہے ہیں، گھڑی نہیں ہے، پتہ نہیں چلتا کتنی دیر پڑھ رہے ہیں. تو آپ کے سامنے وقت کا ہونا چاہیے. موبائل ہم نے رکھ رکھا ہے اس لیے تاکہ وقت کا منظم ہو.
تو رومال آپ کے پاس ہونا چاہیے. پتہ چلا آپ کے منہ سے جو ہے وہ کچھ نکل رہا ہے, ریدا سے آپ پوچھ رہے ہیں, تو یہ برا لگے گا ریدا, تو آپ جو ہے وہ رومال ایک رکھیے, رومال رکھیے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. یہ ساری چیزیں تو خیر بتانے والی نہیں ہے, تو ابتدائی کلاسیں والوں کو بتایا تو آپ تو ماشاءاللہ اہل علم ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کچھ بچے میں دیکھ رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کی دھلا ہوا سادہ بہترین رومال رکھنا چاہیے. اب رومال بھی دیکھو, لال رومال لے کے نہ بیٹھ جائیے گا. اگر آپ لڑکے ہیں تو لڑکیوں کے لیے تو اجازت ہے, وہ تو اپنے حساب سے رکھ سکتی ہیں جو ان کا سماج پسند کرتا ہو. اگر مرد جب لال لے کے بیٹھتا ہے تو لوگ بس خالی وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنا پنک کلر کا, ریڈ کلر کا. تو ایسی چیزیں نہ لے کے بیٹھی. مجھے گمچھا بھی ہے, کوئی لال کلر کا گمچھا لے کے جو ہے وہ مجلس میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے, یا زعفرانی کلر لے کے بیٹھ جائے کہ میں نے ابھی ابھی جو ہے وہ پارٹی جوائن کی ہے, تو یہ قبلہ یہ جوائن کی. تو ایسی چیزیں آپ ان چیزوں سے پہلے بچیے. تو ظاہرہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے, وضو باوضو آپ ہونا چاہیے, نیت آپ کی پاکیزہ ہونا چاہیے, مطالب آپ کے مرتب ہونا چاہیے جو پیش کر رہے ہیں. آخری بات یہ کہ آپ, ہمارے استاد فرماتے تھے کہ آپ کسی بھی مجلس میں شبہ ایجاد نہیں کریں گے. کیا مطلب ہے شبہ ایجاد کر کا؟ کوئی بات آپ نے پڑھی اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کل اس کا جواب دوں گا. نہیں, بالکل غلط. جو سوال آپ ایک دن اٹھائیے اس کا جواب اسی دن دیجیے. آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے, توحید, لیکن اس کو توحید کے دلائل دیتے دیتے آپ ایک مقام پر پہنچ گئے, وہ ختم ہو گیا, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس دلیل کو میں کل نہیں, اسی دن مکمل کریں. اس لیے کہ اگر آپ نے کسی عقیدے میں شبہ ایجاد کر دیا اور دوسرے دن وہ آنے والا شخص مر گیا, نہیں آیا, تو وہ شبہ لے کے مارا ہے, تو اس کو شبہ میں مارنے کی ذمہ داری آپ کی. اس لیے کبھی بھی فرض کیجئے وہ دوسرے دن آیا نہیں, اسے کام پڑ گیا, آپ ہی خطیب ہی مر گیا دوسرے دن, تو قوم تو تشنہ تعبیر رہ گئی نا. تو اس لیے جتنا آپ کو موقع ملے اس کو غنیمت جانو. اغتنم الفرصہ, فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو. الفرصت و تمر کمر صاحب, یہ فرصت کے لمحات بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں. طالب علم کی زندگی میں ایک آخری پوائنٹ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ اپنے وقت کو معین کریں کہ آپ نے کس وقت میں کیا کرنا ہے. آج سوشل میڈیا نے, واٹس ایپ نے, موبائل نے ہمارے وقت کو کھا لیا ہے. تو وقت کی تنظیم کریں. اس وقت میں آپ کو تفسیر پڑھنی, اس وقت میں آپ کو مطالعہ کرنا ہے, اس وقت میں آپ کو لکھنا ہے. لکھنے پہ زیادہ توجہ کیجیے, فکری گوشوں پہ زیادہ توجہ دیجیے. مطالعے کا طریقہ میں نے بتایا, اس مطالعے کے طریقے پر آپ عمل کیجیے. انشاءاللہ ان ساری چیزوں پر اگر آپ دھیرے دھیرے عمل کر لیں گے تو یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں کو جو ہم نے سنی ہے سمجھنے کی توفیق دے, اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم آپ سے اگر سوالات اس سلسلے میں ہوں تو انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی, اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو بسم اللہ مولانا موجود ہیں. بہت پیاری ماشاءاللہ سے آپ نے پوائنٹ دیے, بہت زیادہ اچھے نکات, اتنے کم منٹ کے, اتنے کم ٹائم کے اندر آپ نے ہمیں واضح کیے. اگر آپ نے ایک بات کی ہے کہ اگر کوئی دشمن ہم سے سوال پوچھتا ہے, آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا, اور وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے, 5 منٹ رکنا ہے اور کسی معصوم سے توسل کرنا ہے. تو کوئی پرٹیکولر معصوم ہے یا سبھی سے کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے وہاں پر ایک روایت نقل کی تھی, وہ روایت کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی, یہ روایت ہے توقف اور توسل کی, لمحے بھر کے لیے کریں. اچھا, دوسرا ایک طریقہ اور ہے. مثلا جب آپ دشمن یا کوئی بھی آپ سے, میں ان بچوں کو بتانا چاہتا تھا وہ دوسری طرف چلا گیا, جب آپ سے کوئی پوچھے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے, ان کی صحت و سلامتی کے لیے آپ ایک صلوات پڑھیں. تو جب جی, تو جتنی دیر میں مجمع صلوات پڑھے گا اتنی دیر میں آپ کا توسل بھی ہو جائے گا اور آپ کے ذہن میں باتیں اتر جائیں گی. نہیں آتی ہیں 2-3 صلواتیں پڑھواتے ہیں, کوئی برا نہیں ماننے کا. ثانیاً علی حب زہرا, ثالثاً علی حب آل محمد, یوں کر کے آپ 2-3 صلواتیں ان کو پڑھوائیں. اور اس کو دیکھیے, غلط بیانی کی اجازت ممبر پہ نہیں ہے. اگر آپ کو جواب آ گیا اتنی دیر میں تو آپ بتا دیجئے, نہیں فوراً اس سے کہیے کہ حضور ہم آپ کے سوال کریں انشاءاللہ کل دیں گے, یہ تفصیل طلب ہے, یا علماء سے پوچھ کے بتائیں گے, احباب سے پوچھ کے بتائیں گے. اگر سوال کرنے والا آپ کو الجھانا نہیں چاہتا, سمجھ نہیں چاہتا ہے, تو وہ خاموش ہو جائے گا. اور اللہ پہ توکل کر کے جواب, آپ توسل کرنے کے لیے کسی بھی معصوم سے توسل کر سکتے ہیں, لیکن بالخصوص اگر آپ توسل کرنا چاہیں تو مولا کائنات کی ذات اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات ہے, جو اس سلسلے میں ہماری معین اور مددگار. ویسے تو سارے آل محمد ہیں, لیکن مخصوص ہے مولا کائنات کی ذات اور چھٹے امام کی ذات. انشاءاللہ وہ آپ کی مدد ضرور فرمائیں.
اور کسی کو؟ آغا میرا ایک سوال ہے. السلام علیکم آغا. آغا میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ذاکری خطابت سیکھنے کے لیے کتنی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے اور کون کون سی؟ دیکھیے خطابت آپ کے مزاج پر منحصر ہے کہ آپ کس قسم کی ذاکری، سماج کس قسم کی ذاکری پسند کرتا ہے یا سماج کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور ضرورت کے اعتبار سے بہترین کتاب ذاکری کے لیے قرآن مجید ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھتی ہیں، آیات کو حفظ کرتی ہیں، آیات کے ترجمے آپ کو یاد ہیں، تفاسیر کی طرف آپ رجوع کریں. آج کل انٹرنیٹ کے زمانے میں کوئی کتاب آپ کی دسترس سے باہر نہیں ہے، ہزاروں کتابوں کی PDF موجود ہیں. جو آیت آپ نے سلیکٹ کی ہے تقریر کرنے کے لیے، اس کی جتنی تفسیریں آپ پڑھ سکتی ہیں وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس میں سے مطالب آپ کو نکل جائیں گے. کوشش کیجئے کہ اس آیت سے ریلیٹڈ واقعات بھی آپ جمع کیجئے، اور واقعہ جب پڑھیے تو اس کے اندر جو ہے گوشہ سازی کیجئے اور اس کے مطالب سے جو ہے لوگوں تک پہنچائیے. خطابت کے لیے تیاری کے لیے پرٹیکولر کوئی کتاب لکھی نہیں گئی ہے کہ جس سے آپ مطالعہ کر کے آپ ذاکری اور خطابت کر سکتے ہیں. ذاکری سماج کی ضرورت کے حساب سے ہوتی ہے، ذاکری ذاکر کے مزاج کے اعتبار سے ہوتی ہے. مزاج آپ کا کیا ہے اور سماج کو ضرورت کیا ہے، دونوں چیزوں کو ملا کے آپ دیکھیے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. پھر بھی آپ علامہ جوادی مرحوم کی ذکر و فکر ہے، اردو کی اگر کتابیں میں بتاؤں تو یہ آپ پڑھیے. اور اگر آپ عربی کتابوں کا اشتیاق رکھتی ہیں تو علامہ قزوینی کی کتاب ہے من المہد الی اللحد، سب کے لیے انہوں نے لکھی ہیں 14 معصومین پر، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. باقر قرشی کی کتابیں لکھی ہیں، ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. شہید مطہری علیہ رحمہ کی کتابوں سے آپ فکری مطالب لے سکتے ہیں. جو عقائد انہوں نے پیش کیے ہیں ان کو پیش کرنا ابھی ہمارے سماج کا ہاضمہ اتنا ٹھیک نہیں ہوا ہے کہ ان ثقیل مطالب کو ہضم کر سکیں، لہذا اس سے تھوڑا سا عقائد کے پہلو سے بچیے. فکری اعتبار سے شہید صدر اور ان حضرات کو آپ پڑھ سکتی ہیں. آغا میرا دوسرا سوال ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ہے ہر کوئی خطابت سیکھ رہا ہے جبکہ وہ حوضے کا پڑھا ہوا نہیں ہوتا ہے. کیا یہ جائز ہے کہ حوضے میں نہ پڑھے اور خطابت گھر پہ سیکھ لے؟ وہ پڑھ سکتا ہے منبر پہ جا کے پڑھ لے؟ دیکھیے خطابت کے لیے حوضوی ہونا شرط نہیں ہے. اگر حوضوی ہے تو نور علی نور ہے. خطابت بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں، خود میں نے فیروز احمد صاحب کا آپ کو نام دیا، وہ حوضوی نہیں تھے مگر ان کے یہاں کوئی ایسے، دیکھیے اگر حوضے کا بندہ ہوگا تو اس کے پاس شبہات بھی ہوں گے، جوابات بھی ہوں گے، اور وہ فکری اور اصلاحی گفتگو کرے گا. لیکن اگر حوضوی نہیں ہے تو پھر وہ اپنی خطابت کو دوسرے رخ سے پیش کرے گا، وہ دوسروں سے مطالب لے گا، پڑے گا، اس میں اس کی امانت داری ضروری ہے. خطابت تو بہرحال جائز ہے چونکہ لوگوں تک ذکر آل محمد کرنا، پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانے کے لیے حوضہ مخصوص نہیں ہے. البتہ میں نے ایک تقریر، ایک پورا مضمون ہے، کبھی انشاءاللہ میں ان کو حوالہ دے دوں گا، آپ اس کو پڑھیے گا. امام سجاد علیہ السلام کی جو ذمہ داریاں تھیں واقعہ کربلا کے بعد، اس میں آپ نے ایک مدرسہ ہی کھولا تھا جس میں لوگوں کو تعلیم دیتے، شعراء کے شعر سنتے تھے، انہیں انعام دیتے تھے، مگر ذکر اہل بیت کو آیات اور روایت کے سانچے میں ڈھال کے بیان کرتے تھے کہ آنے والا زمانہ جو ہے وہ شاعری کی بیساکھی کے سہارے سے خطابت اور ذکر آل محمد کو نہ پہنچائے. اس لیے کہ شعر جو ہے زود اثر ہوتا ہے، جلدی اثر کرتا ہے، مگر وہ اس میں جو ہے وہ دلیل نہیں بنتا. ادب کی دنیا میں شاہد مثال کے طور پر دلیل بن سکتا ہے، لیکن خطابت کی دنیا میں، عقائد کی دنیا میں اشعار دلیل نہیں بنتے. اس لحاظ سے اس کو کنایہ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو غیر حوضوی ہیں وہ اس طرح سے ادلہ و براہین اکٹھا نہیں کر سکتے کہ جس طریقے سے ایک عالم دین، ظاہر ہے کہ وہ صنعت خمس پڑھا ہوا ہوگا تو برہان کیسے قائم کیا جاتا ہے، لمی کیا ہے، انی کیا ہے بتائے گا، خطابت وہ جانتا ہوگا تو بتائے گا. اس کے علاوہ جدل ہے، مغالطہ ہے، یہ سارے اصناف اس نے پڑھے ہوئے ہیں، صنعت خمس پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو ان کے مطالب سے آشنا کر سکتا ہے. اور کسی کو کوئی سوال خطابت ذاکری سے ریلیٹڈ؟ جی بلا تکلف، بغیر کسی. پڑھنے کا سب سے اچھا وقت جو سونے کا سب سے اچھا وقت ہے، جو سونے کا سب سے اچھا ٹائم ہے وہ پڑھنے کا سب سے جو اچھا سونے کا سب سے اچھا وقت ہے وہ پڑھنے کا وقت. پڑھنے کا سب سے اچھا وقت جس میں نے کبھی نہیں پڑھا مگر وہی وقت ہے اصولی طور سے نماز صبح سے پہلے. اور پڑھنے کی سب سے اچھی جگہ مصلی ہے، جو میں نے ہمیشہ کیا ہے. نماز سے پہلے مصلی پہ آ جائیے یا نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہیے، مصلی پہ کتاب کھول کے بیٹھ جائیے.
مصلی پہ بیٹھ کے پڑھا ہوا بھولا نہیں جائے گا. الہامی، فکری، ارتقائی سارے مرحلے طے ہوں. اکثر ہم کو جب مجلس پڑھنا ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے فوراً بعد موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے تیاری کرتے ہیں. کوئی کتاب پڑھنا ہوتی ہے تو وہ کتاب الماری سے نکالتے ہیں، کچھ لکھنا ہوتا ہے تو مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں. بیوی لڑتی ہے کہ اتر جائیے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس کی عظمت کیا ہوتی ہے. تو بیویاں شاید جھگڑا کریں گی، مگر ان کو بتائیے گا کہ یہاں زیادہ نور ملتا ہے، فوکس زیادہ ہوتا ہے. آدمی کہاں پڑھتا ہے؟ جہاں لائٹ زیادہ ہوتی ہے. اندھیرے میں پڑھنا چاہیے، لائٹ میں پڑھنا چاہیے؟ اجالا پڑھنا چاہیے. تو مصلی سے اچھا اجالا کہیں ملے گا؟ جی، پڑھنے کا سب سے اچھا وقت نماز صبح سے پہلے اور نماز صبح کے بعد. جی بسم اللہ. السلام علیکم آقا. ایک سوال تھا، جیسے کہ بہار الانوار ہے جلد 3 جناب سیدہ کے اوپر، کچھ روایتیں اس میں ایسی ہیں کہ اگر مجمع میں پڑھی جائیں تو لوگ اس پہ اعتراض بہت کرتے ہیں. تو مطلب کس طرح سے ہم روایت کو چھانٹیں کہ ہم کون سی پڑھ سکتے ہیں کون سی نہیں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بہار میں تو ہر طرح کی روایت بھری ہوئی ہے، آپ ہر چیز نہیں پڑھ سکتے ممبر سے. جی، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے، خدا غریق رحمت کرے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے جو بہار الانوار میں روایت، انہوں نے اس میں ایک مقدمے میں ایک لفظ لکھا ہے کہ میں نے غص و سمین، یعنی اچھی اور بری جو کچھ انہیں ملی روایات انہوں نے جمع کر دی. تو ان کا کام، جو ان کا کام تھا جمع کرنے کا، وہ انہوں نے کر دیا. اب جو ہمارا کام ہے اس میں سے چھانٹنا، جو معیار معصوم نے بتایا کہ جب آپ کے سامنے 2 حدیثیں یا 2 روایتیں ہماری آپ کے سامنے آئیں تو انہیں قرآن سے ملا کے دیکھو. اگر ما وافق القرآن فخذوہ، جو قرآن کے موافق ہو اسے لے لو، اور جو مخالف قرآن ہو اسے دیوار پہ دے مارو. تو جو قانون بتائے گئے ہیں، وہ علی ابن حنظلہ کی جو روایت ہے علم اصول میں، موجود اصول میں آپ نے شروع میں ہی یہ روایت پڑھی ہوگی کہ اس میں قوانین بتائے گئے ہیں کہ جو قرآن اور سنت، قرآن سے متفق اسے لے لیجئے، جو احادیث معتبرہ سے موافقت رکھتی ہے متواتر احادیث سے اسے لے لیجئے، جس کے مطالب عقل و خرد پر مکمل اتر رہے ہیں اسے لے لیجئے، مخالف عقل اسے چھوڑ دیجئے. جو تقیہ میں ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ روایات کا ایسا تو نہیں یہ معصوم نے تقیہ میں فرمایا، تو عدم تقیہ اور عدم تقیہ کے فرق کو واضح ہونا چاہیے. بہار الانوار کی روایات آپ ضرور پڑھیں، لیکن اس میں آپ چھانٹیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ ہر روایت آپ نہ پڑھیں، بلکہ وہی روایت پڑھیں کہ جسے عوام ہضم کر سکتی ہے. یہ بڑی پریشانی ہے اس وقت کہ ہم بہار الانوار کی روایت لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور نام اس کا روایت معصوم ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کی سند اور متن دونوں کو چھانٹا نہیں ہوتا ہے. کسی بھی روایت کو بحث کے 2 ہی طریقے ہیں، روایت سند اور دلالت السند اور دلالت المتن. سند بھی اس کے دیکھیں گے اور متن بھی دیکھیں گے. سند سے آج تک خطبہ کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن متن سے بہرحال واسطہ ہوتا ہے کہ انہوں محسوس کرنا پڑے گا کہ آیا یہ مخالف عقل، مخالف قرآن، مخالف سنت تو نہیں ہے. اگر کوئی ایسی ہے تو اسے نہ پڑھیں. اور کسی کو لیکن کوئی کس سوال؟ طرح سے چھانٹیں؟ کیونکہ جو طریقے آپ نے بتائے ابھی اتنا تو علم ہے نہیں کہ ہم قرآن سے اسے ملا لیں یا اس کو اتنا سمجھ سکیں. ابھی تو شروعاتی سٹیج ہوتا ہے، تو اس میں ہم کیسے چھانٹیں کہ کون سی صحیح ہے پڑھ سکتے ہیں کون سی نہیں؟ نہیں، جب اگر آپ ابتدائی ذاکرہ ہیں، طالبہ ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں ان سے استفادہ کیجیے، جو مجالس کی بکس ہیں ان سے آپ استفادہ کیجیے. اور اگر آپ بہار الانوار کی سطح تک روایات کو کھنگالنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو پھر جو شخص ان روایات کو کھنگالنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے ان موازین اور معیارات کو بھی جو ہے وہ پرکھنا ہی پڑے گا، ورنہ آپ ان مطالب کو نہ چھیڑیے کہ جو مطالب آپ کی یا ہماری دسترس سے باہر ہیں. یہ تو قانون ہے. مجھے فلسفہ نہیں آتا تو میں فلسفے کی پیچیدہ وادیوں میں قدم زن کیوں ہو جاؤں؟ میں عام سطح پر آ کے ان سے گفتگو کروں. اگر مجھے منطق کے قواعد اور اصول اور ضوابط نہیں پتہ ہیں تو میں منطقی گفتگو کیوں کروں؟ تو جو میرا معیار ہے اس کو معیار پر رہ کے گفتگو کرنا چاہیے. وہ ایک لفظ بولا جاتا ہے چھوٹا منہ بڑی بات. جب منہ چھوٹا ہے تو بات بھی چھوٹی ہونی چاہیے. اس لیے ان روایات سے دامن بچاتے ہوئے آپ جو ظاہرہ سامنے کی چیزیں وہ کیجیے. علامہ جوادی رحمۃ اللہ نے ذکر و فکر میں باقاعدگی سے جو ہے گوشے بنائے ہیں. اگر ان گوشوں پر آپ سیر حاصل بحث کریں، تفصیلات میں اس کے چلے جائیں تو باقاعدہ آپ مطالب، اچھے خاصے مطالب آپ پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ نقوش عصمت آپ نے لکھی ہے معصومین کی حیات سے متعلق، بہترین کتاب ہے جس میں انہوں نے باقاعدگی سے معصومین کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی ہے جسے آپ عوام تک پہنچا سکتے ہیں. یا محافل و مجالس علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ محافل و مجالس میں ہر معصوم کے اوپر باقاعدگی سے تفصیل سے جو ہے وہ تفصیل سے بحثیں کی گئی. روایات آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو روایات میں تو آپ کو چھانٹنا پڑے گا، اس لیے کہ غلط مطالب آپ عوام تک نہیں پہنچا سکتے.
جی شکریہ مولانا. مولانا ان کتابوں کے نام ایک بار لکھ کے دے دیے گا تاکہ مطلب آگے ان سے علم حاصل کر سکے. ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے اور آپ ریکارڈنگ سے بھی سن سکتی ہیں. جی ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے, نیٹ پہ بھی یہ پڑی رہے گی انشاءاللہ. اور ویسے بھی بتا دیا ہم نے, ذکر و فکر ہے, نقوش عصمت ہے, محافل و مجالس ہیں, یہ وہ اردو کی وہ ابتدائی کتابیں ہیں جو بھیج دیا جائے گا. چلیے بہت انشاءاللہ یاسین بھائی کو بھیج دیں گے انشاءاللہ. اور کسی کو کوئی سوال ہو تو بسم اللہ, نہیں تو پھر مول صاحب اجازت چاہیں گے ہم آپ لوگوں سے. اس کے اندر ایک بات بیان کر رہے تھے کہ ہم لوگوں نے اپنے حوزے میں یہ شروع کیا تھا 5 منٹ کی نا سپیچ کرنی ہوتی تھی کسی ایک مسئلے پر, اور اسی مسئلے کے اوپر سوالات پوچھے جاتے تھے. ذرا اس کو مزید واضح کیجیے گا, کس طرح یہ نا کس طرح کرتے تھے یہ لوگ, آپ لوگ نا کون سا, یعنی کوئی بھی ایک مسئلہ لے لیتے تھے اور اس پر آپ سپیچ کرتے تھے, سب لوگ اسی پہ کرتے تھے یا ڈفرینٹ مسئلے لیتے تھے؟ جہاں تک میں آپ کو سمجھ پا رہا ہوں, اگر ایک مسئلے پہ دیکھیے وہ تو قانون ہے کسی بھی مقالہ نویسی کا, مضمون نگاری کا, تقریر کا, جس موضوع پر آپ کو 5 منٹ بھی اسپیچ دینی ہے اس موضوع کی سب سے پہلے آپ اس کی تعریف بتائیں. میں جیسے صبر میں نے آج موضوع عنوان لیا ہے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے, تو صبر پہلے تو میں صبر کی تعریف کروں کہ صبر کسے کہتے ہیں, پھر صبر کی قسمیں کتنی ہیں, صبر کے لیے معصومین نے کیا فرمایا, صبر کے لیے روایات کیا ہیں, صبر کے لیے آیات کیا ہیں. اس طرح سے آپ 5 منٹ میں صبر کی تعریف, اس کے سماج میں اثرات وہ بیان کرنا شروع کریں گے, اور ایک موضوع بنا کے پھر آپ اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کر سکتی ہیں. وہ موقع کی نزاکت سے آپ کو محسوس کرنا ہوگا کہ آپ 5 منٹ کی تقریر اگر کرنا چاہتی ہیں تو 5 منٹ میں اس موضوع کے سلسلے سے آپ کو کیا بیان کرنا ہے, اس کی تعریف, اس کے شروط, اس کے قواعد, اس کے اصول, سماج میں اس کی ضرورت کیوں, آپ نے موضوع کا انتخاب کیوں کیا ہے. جب آپ ایک مضمون لیتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس عنوان کا وجہ انتخاب, صبر, آپ صبر پر کیوں پڑھ رہے ہیں, وجہ انتخاب آپ بیان کریں گے, موضوع کی تعریف آپ کریں گے, موضوع کے شرائط آپ بیان کریں گے, موضوع کے قیود اعتراضی آپ بیان کریں گے, کون سی چیزیں موضوع میں داخل ہیں, کون سی چیزیں موضوع سے خارج ہیں. اس کے علاوہ اور جو موضوع سے ریلیٹڈ آیات, روایات, احادیث, واقعات ہیں, ان سب کو آپ کو اکٹھا کرنا ہوگا, اور اس میں سے آپ کو تلخیص کرنا ہوگی, تمہیز کرنا ہوگی, اور اس میں سے نکال کے آپ کو جو بیان کرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. سلام. کسی کو کوئی اہم اور سوال ہو تو کسی کو نہیں پوچھنا. ماشاءاللہ بیان تو بہت اچھا دیا, خدا آپ کو سلامت رکھیں. شکریہ, جزاک اللہ. سوال یہ تھا کہ نقطہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے یا کس طریقے سے نکالا جاتا ہے؟ سوال بہت اچھا ہے اور بہت اہم ہے. دیکھیے نقطہ سازی کے لیے جو بھی گوشہ آپ نکال رہے ہیں اس پہ لفظوں کا انتخاب آپ کا پورا اثر ہونا چاہیے. میں نے آپ کو, ہمیں اس لفظ کو دہرا نہیں سکتا, حرفوں اور حریفوں میں زیادہ فرق نہیں, مگر ایک ہی لفظ حرف سے حریف آپ پہنچا دیں گے, جو سمجھدار مجمع ہے وہ آپ کی بات کو جو ہے وہ سمجھ لے گا. میں نے ایک جملہ کبھی پڑھا تھا, اس کو نقطے کی شکل میں, نقطہ الگ سے کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے, جب بات آپ سلیقے سے پہنچا دیتے ہیں تو وہ نقطہ ہو جاتا ہے. زن و شوہر کے حقوق پڑھ رہا تھا, اس میں نے ایک جملہ پڑھ دیا کہ عورت زوجہ آپ کی, زوجہ ہے آپ کی, بیوی ہے آپ کی, اس کے حقوق یہ ہیں کہ پلکوں پہ بٹھا کے رکھیے, آنکھوں سے ڈرا کے رکھیے. نقطہ ہو گیا, وضاحت کر دیجئے. پلکوں پہ بٹھا کے رکھیے, آپ کے لیے وہ اپنا پورا خانوادہ, قبیلہ, گھر بار سب چھوڑ کے آپ کے ساتھ آئیے. آپ اس کی ناز برداریاں نہ کریں گے تو کون کرے گا, آپ پلکوں پہ نہ بٹھائیں گے تو کون بٹھائے گا. مگر اس کے پلکوں پہ بٹھانے کا مطلب یہ کہ اس کے حقوق ادا کیجیے. اگر وہ آپ کی ماں کے حق ادا کرنے میں روڑا لگانے لگے کہ بہن کو پیسہ کیوں دے رہے ہیں, ماں کو پیسہ کیوں دے رہے ہیں, بھائی کو خرچہ کیوں دے رہے ہیں, باپ کی نہیں تیمارداری میں کیوں کر رہے ہیں, تو پھر آنکھوں سے ڈرا کے رکھیے کہ تمہاری حدود اور ناز برداری کا دائرہ میری پلکوں تک ہے. اس لیے اسے آنکھوں سے ڈرائیے کہ اس حقوق میں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. تو نقطہ تو اتنا ہی کافی ہے. علی گڑھ میں مجمع کھڑا ہو گیا, بادم مجمع ہے, اس نے سن لیا. امروہہ کا مجمع, بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ خالی یہ پڑھ دیجیے. جلال پور کا مجمع اتنا سننے کے بعد آپ کو داد دے دے گا کہ عورت کو زوجہ کا حق یہ ہے کہ پلکوں پہ بٹھا کے رکھیے اور آنکھوں سے کریے گا ایسا آگے چلے. جی نقطے کے لیے لفظ آپ کے منتخب صحیح ہونے چاہیے. بہت سے نقطے بہت سے غلط بھی ہوتے ہیں. مثلا یہ آسان نقطہ ہے کہ بچپن میں حبیب نے انتظار کیا تھا, 55 میں امام حسین نے انتظار کیا. تو بچپن سے 55 کا قافیہ بہت اچھا ہے, مگر امام حسین کی عمر 57 برس کی تھی. تو جو غیر ذمہ دار ذاکر ہے وہ بچپن سے 55 ملا کے نقطہ بنا کے چلا جائے گا. بریانی کی پریشانی اسی پہ ہے, لوگوں کو حیرانی, یہ سب پڑھا جا رہا ہے آج, بالکل عام ہے یہ لفظ ہے نا. وہ ہم کہتے ہیں اگر آپ نے اپنے وقت کو تقسیم نہیں کیا
تو وقت آپ کو آپ کی اوقات بتا دے گا. تو یہ وقت سے جمع اوقات ہے. آپ نے اسی لفظ کو نکتہ پرٹیکولر کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے. آپ کے اچھے الفاظ، سنہرے الفاظ، سجے سجائے لفظ آپ کو مطالب آپ پہنچا دیے، لفظ ادا ہو جائے، نکتہ ہو گیا میرا خیال ہے. اور بقیہ تو یہ علماء بیٹھے ہوئے بتائیں گے. جی انشاءاللہ. شکریہ، جزاکم اللہ. اللہ آپ کو سلامت.